اچھا بولو یا خاموش رہو. جو بھی روز آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا اچھا بولتا ہے خاموش رہتا ہے. تو خاموشی کو پریکٹس کرنا یہ بھی اچھی بات ہے. اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں جو چاہے تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. چاہے تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں. دس از دا کی. یہ اتنی پریکٹیکل ٹپ ہے کہ ہر انسان پہ ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس میں بہت انرجی ہوتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ انرجی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور لتھارجی آ جاتی ہے. یہ آپ سب نے دیکھا ہے. کبھی ایمان کی کیفیت بہت ہائی ہوتی ہے, کبھی لٹرلی میں آپ کو کھل کے بتاؤں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا. اسی طرح قرآن پڑھنا ہے تو ایک چھوٹے گول سے سٹارٹ کریں. بہت زیادہ اپنے اوپر ذمہ داری لے لینا, بہت گولز بنا لینا, پھر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹو بی آنیسٹ آپ کو پتہ ہے کثرت مذاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل کو مردہ کر دیتی ہے. تو ہمارا دل کیوں نہیں افیکٹ ہوتا کسی چیز سے؟ کیونکہ مے بی اٹس ڈیڈ. مذاق کی کثرت بہت ہے. مذاق کر کے مذاق ٹھیک ہے ہو سکتا ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ مذاق آپ کو پتہ ہے کہ اٹ ڈیڈنز دی ہارٹ. پھر ہارٹ پہ کوئی چیز افیکٹ نہیں کرتی. پھر اس کے بعد تیسری جو سننا ہے دیٹ از اگین ویری جنرل کامن بیہیویئر, ہمیں پتہ ہے بٹ وی نیڈ ٹو ریمائنڈ آور سیلف, اٹس اوائڈ ہارمنگ ادرس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سیو. زبان سے دوسروں کو سیو کرنا یہ جہاد ہے پوری. ہاتھ سے تو چلیں بڑا ریئر ہے کہ لڑائی ہو جائے, ہاتھا پائی ہو جائے, وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن زبان سے سیو کرنا آج کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, سوشل میڈیا بلنگ جو ہے کتنی کامن ہے, روسٹنگ کتنی کامن ہے. دیکھیں کتنی ریلیونٹ ہے یہ حدیث. ایسی روسٹنگ چل رہی ہوتی ہے آن لائن, کمنٹس چل رہے ہوتے ہیں, کسی ایک کو پکڑ کے اس کی کٹ شروع ہو جاتے ہیں, سب کٹ لگانا اور مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, ٹائٹلز دینے لگ جاتے ہیں. یہ ہارم کر رہے ہیں, ہم اس کی امیج کو ہارم کر رہے ہیں. کسی پہ الزام لگانا, کسی کے بارے میں بات کرنا. تو آئی نو کہ ظاہر ہے وین یو ورکنگ ود پیپل ایون ریلیجس آرگنائزیشنز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہارم کرنے کی کوشش ہونا, یعنی کسی کے بارے میں باتیں کرنا پیٹھ پیچھے. اور ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو دیکھیں ایک رول زندگی میں بنا لیں جو ابو عبیدہ بن جرہ آئی کوٹ ہم, جو کہ امین الامہ جن کا ٹائٹل ہے, امین الامہ یعنی ٹرسٹ وردی آف دا نیشن. ابو عبیدہ بن جرہ یو شوڈ اسٹڈی اباؤٹ ہم. مجاہد, مرد مجاہد, خالد بن ولید کو ریپلیس کرنے والے ابو عبیدہ ہے. خالد بن ولید کو انہی جیسا بندہ ریپلیس کر سکتا ہے. حضرت عمر نے جب کمانڈر ہٹایا, کمانڈر ان چیف خالد بن ولید کو, ابو عبیدہ کو کمانڈر بنایا تھا. تو ابو عبیدہ بن جرہ دا ریزن ہی واز کالڈ امین الامہ, ٹرسٹ وردی آف دا نیشن. ان کی ایک بات مشہور ہے صحابہ میں, اور وہ یہ ہے کہ وہ جب دین کا فائدہ دیکھتے تھے خود پیچھے ہو جاتے تھے. کہتے تھے میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری ذات کچھ بھی نہیں, دین کا فائدہ ہو رہا ہے, میری جگہ کوئی اور بات کر دے, جاب از ڈن. ضروری نہیں میں ہی کروں, ضروری نہیں کہ میری واہ واہ ہو. اور اس کی میں آپ کو ایک جیتی جاگتی مثال, غزوہ مؤتہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ری انفورسمنٹس بھیجیں ایک علاقے میں. وہاں پہ ضرورت تھی عمر بن العاص. حضرت عمر بن العاص نئے نئے مسلم ہوئے تھے. تو ابو عبیدہ بن جرہ جو ہے وہ ری انفورسمنٹ لے کر آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت کر کے بھیجا کہ دیکھو عمر سے زیادہ بحث نہ کرنا. اب جب ابو عبیدہ بن جرہ, وہ بدری صحابی ہیں, ابو عبیدہ بن جرہ سابقون الاولون میں سے ہیں, پرانے صحابی جو تھے. عمر بن العاص کون ہے؟ ابھی ابھی اسلام قبول کیا, لیکن بہت ہی جینیس, بہت کمال کے بندے تھے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ. تو جب وہ وہاں پہنچے تو عمر نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اب میرے انڈر کام کرو گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس طرح ہم نے کرنا ہے. تو وہ مسکرا کے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں ایز اے ری انفورسمنٹ بھیجا گیا ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے انڈر نہیں بھیجا گیا, ہمیں ری انفورسمنٹ بنا کر بھیجا, آپ ہمیں بتائیں ہم کر لیں گے, لیکن وی آر ناٹ انڈر یو. تو انہوں نے عمر بن العاص نے غصے میں کہا کہ نہیں, آپ میرے انڈر ہیں آج سے اور آپ میرا حکم مانیں گے. تو وہ مسکرائے, کہتے ٹھیک ہے بسم اللہ, کوئی مسئلہ نہیں, اور وہیں پہ جھگڑا ختم ہو گیا. اب دیکھیں ہم ہوتے, ہم نے انار ڈالنی تھی, میں اتنا پرانا ممبر ہوں, میرے ساتھ یہ سلوک. دیکھیں جہاں دین کا فائدہ ہو رہا ہے وہاں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یہ اصول ہے, یہ سنت ہے, نبوی سنت ہے. ہم کون ہے؟ کچھ بھی نہیں, اللہ ہمیں ریپلیس کر سکتا ہے. بہرحال تو یہ مختلف مثالیں میں نے اس لیے دیں کہ اوائڈ ہارمنگ ایچ ادر.
اسپیشلی جہاں پہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو اس میں زبان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ زبان سے دوسروں کو اوائڈ کرنا. بیک بائٹنگ, گوسپنگ بہت بہت مشکل, آئی نو, ایک ہیبٹ بنانی پڑے گی. اور اس کا حل یہ ہے, پریکٹیکل اگر آپ کو حل چاہیے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اچھا بولو یا خاموش رہو. جو بھی روز آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا اچھا بولتا ہے خاموش رہتا ہے. تو خاموشی کو پریکٹس کرنا یہ بھی اچھی بات ہے, وزڈم ہے, ٹو پریکٹس سائلنس اینڈ اسپیکنگ اونلی وین اٹس ریکوائرڈ, یا اسپیکنگ اونلی دیٹ وچ از گڈ. چوتھی جو سننا ہے, 3 ہو گئی. نمبر 1 تھی انٹینشنس, اپنی ریوائز کرتے رہنا, پیوریفائی کرتے رہنا. نمبر 2 کیا تھی جی؟ تھوڑا ٹیسٹ بھی ہو جائے جی. نیت تو پہلی تھی. بینگ اے پرسن آف ویلیو, ویلیو ایڈ کرنا دوسروں کی زندگی میں, اسپیشلی گھر والوں کی زندگی میں. ایک دوسرے کو بجائے کہ ڈیمیج کرنے کے ویلیو ایڈ کرنے والا بننا. نمبر 3 اوائڈ ہارمنگ ادرس اسپیشلی ود دا ٹنگ. نمبر 4 بہت زبردست پریکٹیکل سننا ہے, بینگ کنسسٹنٹ. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ, تسلسل کیسے لائیں اعمال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ اعمال پسند ہیں جو چاہے تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث, چاہے تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ ہوں. دس از دا کی. یہ اتنی پریکٹیکل ٹپ ہے کہ ایک اور اس سے حدیث میں جوڑتا ہوں, ترمذی کی حدیث ہے, رائٹ, اور یہ اگلی ہیبٹ بھی اس میں کور ہو جائے گی, اگلی سننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی. ایک فیکٹ بتایا کہ ہر انسان پہ ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس میں بہت انرجی ہوتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ انرجی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور لیتھارجی آ جاتی ہے. یہ آپ سب نے دیکھا. کبھی ایمان کی کیفیت بہت ہائی ہوتی ہے, کبھی لٹرلی میں آپ کو کھل کے بتاؤں نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا, ٹو بی آنیسٹ. یو ہیو ٹو پش یور سیلف نماز پڑھنے کے لیے, لیکن کبھی دل اتنا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نیچرل ہے, فطری ہے, اسپیشلی جب کوئی لیکچر سنا, انرجی بہت آ گئی اور پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن چلا گیا. لیکن کہا کہ بٹ فار دا ون ہو از ماڈریٹ آئی ہیو ہوپ فار ہم. جو ماڈریشن اختیار کرے گا, اور یہ ہماری 5ویں سننا ہے, ان دونوں کمبائن کرتے ہیں, کنسسٹنسی اینڈ ماڈریشن. یہ بہت پریکٹیکل سننا ہے آج کے دور میں اسپیشلی, ٹھیک ہے. تو کنسسٹنسی سے بات کرتے ہیں, شروع. چلے, لوگ کنسسٹنٹ ہونا چاہتے ہیں, اسٹارٹ اسمال. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹپ دے دی کہ دیکھو اسمال کرو لیکن تسلسل سے کرو. اور آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے پوری سائیکالوجی کیا ہے, مائنڈ سائنس کیا ہے اس کے پیچھے. نیورو پلاسٹیسٹی پوری ایک فیلڈ ہے سائیکالوجی کی, اور نیورو پلاسٹیسٹی مینس کہ برین چینجز اٹس اسٹرکچر اور یو کین اڈاپٹ ہیبٹس, یو کین کریٹ ہیبٹس. دس از بیسیکلی نیورو پلاسٹیسٹی. تو اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ برین میں ہوتے ہیں نیورونز, نرو سیلز جنہیں کہتے ہیں نیورونز. نیورونز آپس میں کنیکشن بناتے ہیں. اب تو باقاعدہ ہمارے پاس باقاعدہ ویڈیوز ہیں مائکروسکوپک لیول کی کہ انہوں نے MRI اسکینس کے تھرو نیورونز کو کنیکشن بناتے دیکھا. جب ایک بندہ کچھ سوچ رہا ہے تو نیورونز آپس میں اس سوچ کا پاتھ وے بنا رہے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ برین پلاسٹک ہے. پلاسٹک سے مراد ہے اٹ کین چینج اٹ اسٹرکچر, اور اسٹرکچر چینج ہونے کا مطلب ہے کہ ہیبٹ چینج ہو سکتی ہے, پرسنالٹی چینج ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیے کنسسٹنسی کے لیے یو ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال اینڈ کیپ پریکٹسنگ دیٹ تھنگ, کیپ ماسٹرنگ دیٹ تھنگ. یہ بیسک رولز ہیں. شو ہاری جیپنیز پرنسپل ہے کنگ فو کا. کنگ فو کے جو 5 رولز ہیں, اگر تھوڑا سا سامورائی یا جیپنیز آپ نے وہ پڑھا ہے کلچر, اس میں شو ہاری ایک پرنسپل ہے. وہ کیا ہے کہ پریکٹس کرتے جاؤ اور ماسٹر کرتے جاؤ. وہ ایک موویز کا یوزلی میں ریفرنس نہیں دیتا, لیکن پرانی مووی ہے کراٹے کڈ, اگر آپ کو پتہ ہو, پرانی کنگ فو ایک مووی ہے. اس میں وہ بچہ اس کے پاس آتا ہے پریکٹس کرنے کہ مجھے کراٹے سکھا دو ماسٹر کے پاس. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اسے کپڑے دھلواتا ہے. وہ دھوبی نہیں جیسے یوں مارتا یوں کر کے وہ کپڑوں کو. تو وہ بچہ اتنا غصے ہوتا ہے, یہ کیا مجھ سے کروا رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں ڈیلی یہی کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نوکر نہیں ہوں تمہارا, میں کراٹے سیکھنے آیا. وہ چپ ہو جاتا ہے. استاد کہتا ہے بس تم نے ڈیلی یہی کرنا ہے.
تو بہرحال وہ ایک دن اس طرح کر رہا ہوتا ہے تو اس کو غصہ چڑھتا ہے, وہ اپنے ماسٹر سے فائٹ شروع کرتا ہے, تو وہ اسے اٹیک کرتا ہے ماسٹر, اور نیچرلی وہ جو پوز جس میں وہ کپڑے دھو رہا ہوتا ہے وہ اس کا ڈیفینس ہوتا ہے بیسیکلی, اور وہ اس کا اٹیک ہوتا ہے. تو وہ جب ایک دم اس طرح سے کرتا ہے انکانشیسلی, تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو مجھے ٹیکنیک آ گئی. تو پھر ماسٹر اسے کہتا ہے کہ اب تجھے سمجھ لگی میں کیا سکھا رہا تھا. تو یہ بڑی اچھی مثال ہے, دیکھیں کہ اس کو پریکٹس کرایا اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین, چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے, اور بعد میں اس کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ تو چیز ایک اسکل آ گیا ہے میرے اندر. تو یہی نبوی جو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت, یہ نصیحت آف اے لائف ٹائم ہے کہ اسٹارٹ اسمال اور بس کرتے جاؤ وہ چیز, گیو اپ نہ کرو, اب دیکھیں اس کو آپ اپلائی کریں. گول آپ نے کوئی اچیو کرنا ہے تو ریئلسٹک گول بنائیں. فار ایگزامپل تہجد, آپ بہت پمپ ہوتے ہیں میں نے تہجد نہیں چھوڑنی جی. آپ ٹو بی آنیسٹ ریئلسٹک گول بنائیں, مہینے میں 3 بار پڑھیں, زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ لیٹ سے 3 بار اسٹارٹ کریں, ہر 10 دن میں 1 بار پڑھنی ہے. چھوٹا گول ہے, ویری اسمال, تو انشاءاللہ یو ول اچیو اٹ. اس کو بڑھائیں, اب 6 بار کرنی ہے, 6 بار کرنا ہے, اس کو کنسسٹنٹلی کریں, اس طرح بڑھاتے جائیں. یہ سائیکولوجیکلی بھی اٹس بیٹر فار یو, ٹھیک ہے. نیورونز کے کنیکشن بنیں گے, اس ہیبٹ سے متعلق پاتھ وے بنے گا, اور وہ آہستہ آہستہ آپ کی ہیبٹ. اٹامک ہیبٹس ایک بک ہے, اس میں ساری یہی سائنس ہے کہ ہیبٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں. اسی طرح قرآن پڑھنا ہے تو ایک چھوٹے گول سے سٹارٹ کریں. بہت زیادہ اپنے اوپر ذمہ داری لے لینا, بہت گولز بنا لینا, پھر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹو بی آنیسٹ آپ کو پتہ ہے جیسے رمضان آنے والا ہے, ہم بہت ان ریئلسٹک بہت بڑے بڑے گولز بناتے ہیں, 5 دن بعد تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں رہا مجھ سے, ٹھیک ہے. تو چاہے چھوٹی چیزیں کریں, کم چیزیں کریں, لیکن کوالٹی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو یہ نہیں کہا لیبلوکم اکثر عملا, تم میں سے کثرت عمل کرنے والا کون ہے, یہ تو نہیں کہا احسن عمل کرنے والا کون ہے. ایکسیلنس دیکھنا, اللہ نے کوالٹی آف ڈیڈز دیکھنی ہے, تو کم ہو لیکن کوالٹی ہو. سو کنسسٹنسی ایسے آئے گی. دوسری ٹپ, کنسسٹنٹ رہنے کے لیے آپ کو سپورٹ سسٹم بھی کریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کا, ورنہ کنسسٹنسی رہنا مشکل ہے. اور وہ سپورٹ سسٹم آپ کی کمپنی ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہے, اور جس طرح کا آپ اپنے ارد گرد ماحول بنا لیں گے. جیسے مثال کے طور پہ میں ڈائٹ کر رہا ہوں, ڈائٹنگ. اب میں سارا دن جم کر کے آیا, ایکسرسائز کر کے آیا, ڈائٹنگ کی, لیکن جیسے ہی کمرے میں انٹر ہوا تو سامنے چپس پڑے ہوئے ہیں, کوک پڑی ہوئی ہے, ڈیری ملک پڑی ہوئی ہے, سارا سنتھیٹک فوڈ پڑا ہوا ہے. تو ڈائٹ تو گئی, 1 دن برداشت کروں گا, 2 دن کروں گا, سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے, تیسرے دن دل کرے گا کھانے کا. دس گوز فار آل بیڈ ہیبٹس. ایک بندہ لیٹ نائٹ انٹرنیٹ چھوڑنا چاہ رہا ہے, رات جلدی سونا چاہ رہا ہے, سپورٹ سسٹم ہی نہیں کریٹ کیا. ٹی وی میں روم میں سلیپنگ, جہاں سلیپ کرنا ہے وہاں پہ ٹی وی رکھا ہوا ہے, نیٹ فلکس کھلا, تو کبھی بھی نیند نہیں آئے گی, نیور. سپورٹ سسٹم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. فون بند ہی نہیں کر رہے, رولز ہی نہیں رکھے, 10 PM انٹرنیٹ نہیں آف ہو رہا. جب تک سپورٹ سسٹم نہیں ہے بری ہیبٹ نہیں چھوٹے گی, ٹھیک ہے. تو کنسسٹنسی کے لیے یو ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال, اور یو ہیو ٹو کریٹ اے سپورٹ سسٹم فار دیٹ. پھر ماڈریشن, 5ویں سننا ہے ماڈریشن. جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ جو ماڈریٹ ہے اس کے لیے مجھے ہوپ ہے. نبی وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہوپ ہے وہ سکسیسفل ہو جائے گا. تو ماڈریشن اتنا خوبصورت جو ہے وہ ایک فلسفہ ہے کہ لٹرلی آپ آج ہائپر سکسیسفل لوگ, یہ ان دا ورلڈلی سینس چلیں, ایلون مسک اور یہ مارک زکربرگ, بل گیٹس, ان کی لائف دیکھیں نا تو دے پریکٹس ماڈریشن ان ایوری تھنگ. ان فوڈ میں ماڈریشن ہے, ڈائٹ میں, لائف سٹائل میں ماڈریشن ہے. یعنی ایکسٹریمز نہیں ہے لائف سٹائل میں. ایکسٹریم کیا ہے کہ ایک ینگسٹر کی, ایک بندے کی کا پورا دن, یعنی اس میں 6 گھنٹے گیمنگ ہے. اٹس این ایکسٹریم روٹین, 6 گھنٹے 6 hours آف گیمنگ. اس کا اسکرین آور ہے 8 hours. تو یہ تو کہیں کی ماڈریشن ہے کہ ہر چیز کو ٹائم دیا جا رہا ہے. پڑھائی ہے, سپورٹس ہے, گیمنگ ہے, نماز ہے, اسپرچول ایکٹیویٹیز ہیں. تو ماڈریٹ روٹین ہے.
स्लीप में मॉडरेशन, डाइट में मॉडरेशन, मजाक में कसरत मजाक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिल को मुर्दा कर देती है। तो हमारा दिल क्यों नहीं इफेक्ट होता किसी चीज़ से? क्योंकि मे बी इट्स डेड। मजाक की कसरत बहुत है, मजाक कर करके, मजाक ठीक है हो सकता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मजाक आपको पता है कि इट डेडन्स द हार्ट, फिर हार्ट पे कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती। जैसे एक स्कॉलर ने कहा कि रमज़ान इज़ लाइक रेन, रमज़ान बारिश की तरह है। जैसे ज़मीन पर बारिश बरसती है तो कुछ निकलता है, पौधे, नबातात, लेकिन डेड अर्थ पे बारिश कुछ नहीं कर सकती। तो डेड हार्ट में रमज़ान नहीं इफेक्ट करेगा, इसलिए वी नीड टू स्टार्ट रिवाइविंग आवर हार्ट राइट नाउ।